بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی ایک بہادر اور ذہین لڑکا تھا جو ہمیشہ مہمات پر جانے اور نئے رازوں کو کھوجنے کا شوق رکھتا تھا۔ اس کے گاؤں میں ایک پرانی کہانی مشہور تھی کہ کئی سال پہلے ایک رئیس نے اپنا قیمتی خزانہ کہیں زمین میں دفن کر دیا تھا، لیکن پھر وہ اچانک غائب ہو گیا اور خزانے کا راز بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ علی نے اس کہانی کو سن کر ٹھان لی کہ وہ اس خزانے کو ڈھونڈ کر رہے گا۔ ایک دن جب وہ اپنے دادا کی پرانی کتابیں دیکھ رہا تھا، اسے ایک نقشہ ملا جس پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ دادا نے بتایا کہ یہ وہی خزانے کا نقشہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں لوگ صدیوں سے بات کرتے آئے ہیں۔ علی نے اپنے دو بہترین دوستوں حسن اور عمر کو اس راز میں شامل کیا اور تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مہم پر روانہ ہوں گے۔ نقشے کے مطابق خزانہ گاؤں کے پرانے جنگل کے اندر کہیں دفن تھا۔ رات کی تاریکی میں تینوں دوستوں نے مشالیں سنبھالیں اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل میں راستہ دشوار تھا اور ہر طرف خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک ان کے سامنے ایک پرانا مندر آیا جو برسوں سے ویران پڑا تھا۔ نقشے میں یہ مندر ایک اہم نشان کے طور پر دکھایا گیا تھا۔ علی نے غور سے نقشہ دیکھا اور ایک پرانی دیوار کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک عجیب سا نقشان بنا ہوا تھا۔ حسن نے دیوار کو زور سے دھکیلا اور اچانک ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ تینوں دوست حیرت زدہ رہ گئے اور آہستہ آہستہ اندر داخل ہو گئے۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے مشالیں جلائیں تو دیکھا کہ سامنے ایک بڑے سے صندوق پر زنجیریں لپٹی ہوئی تھیں۔ علی نے ہمت کر کے زنجیریں ہٹائیں اور صندوق کھولا۔ اندر بے شمار سونے کے سکے، قیمتی ہیرے اور قدیم نوادرات موجود تھے۔ یہ واقعی وہی گمشدہ خزانہ تھا جس کی تلاش میں لوگ صدیوں سے تھے۔ تینوں دوست خوشی سے نہال ہو گئے، مگر علی نے ایک زبردست فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ یہ خزانہ صرف ہمارا نہیں بلکہ پورے گاؤں کا حق ہے۔ اگلے دن انہوں نے گاؤں کے بزرگوں کو خزانے کے بارے میں بتایا اور سب نے مل کر اس خزانے کو گاؤں کی ترقی کے لیے استعمال کیا۔ یوں علی اور اس کے دوستوں نے نہ صرف ایک صدی پرانے راز کو حل کیا بلکہ اپنے گاؤں کی تقدیر بھی بدل دی۔ ان کی بہادری اور ایمانداری کی داستان گاؤں میں نسل در نسل سنائی جانے لگی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔